اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یہ جملے فرمائے ہیں کہ جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کی تفسیر میں جیسے کہا گیا نا کہ اب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو اس نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں، جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کی تفسیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تفسیر سورۃ السجدہ میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے، اس لیے تہجد کا بھی اہتمام کیجیے اور اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔